بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پاکستانیوں، میرے ہم وطنوں اور میرے ویورز کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ہمارے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس میں اگر جو آج کا سوال ہے یا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی میں نے ایک اللہ کے بزرگ تھے ان سے سیکھا اور مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہو۔ مصیبت اور آزمائش میں فرق کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پہ آزمائش ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے پہ مصیبت آ گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایک چیز آپ بہت کلیئر ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جو اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ تکلیف تو اللہ کے نیک لوگوں پر بھی آئی، وہ کیا تھا؟ وہ دراصل آزمائش تھی۔ اور اس کا فرق اگر میں واضح کروں کہ آزمائش اور مصیبت میں فرق کیا ہے، کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو دین کے قریب کر دے، وہ آزمائش ہے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو دین سے دور کر دے، آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ کو اپنے ایمان سے دور کر دے، وہ مصیبت ہے۔ اب یہ فرق ہم نے خود ڈھونڈنا ہے کہ جب بھی ہمارے پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پرابلم آئے، تو ہم کچھ لمحے کے لیے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ کیا ہم سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا؟ کیا ہم سے کوئی برا عمل تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہم نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کیا ہم نے کسی کا کوئی مال تو نہیں کھایا؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا؟ کیا ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنی نمازیں ترک تو نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے روزے ترک تو نہیں کیے؟ کیا ہم نے چھوٹوں پر جو ہے ظلم تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے بڑوں کا ادب تو نہیں چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا، لیکن ہم یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگر صحیح سے ہینڈل نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس مصیبت کی صورتوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے اب اللہ کی قربت سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ پر وہ آزمائش ہے تو اس صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ دین کے قریب ہوں گے، آپ اس تکلیف میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اللہ سے سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا مانگیں گے، اس سے بڑی چیز اللہ سے توبہ کریں گے۔ اس کا مطلب وہ آپ پہ آزمائش ہے، اور آزمائش کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، اس کی آزمائش کبھی کبھی سخت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے اور وہ گزر جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ پر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، کوئی آپ کے اوپر مصیبت آئے، کوئی آپ پہ تکلیف آئے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی جو ہے اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں۔ اب اصل میں آزمائش جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد سونے میں سے پتل کو صاف کرنا ہے۔ یہ بابا عرفان الحق نے بات کی تھی کہ سونے میں سے اگر ہم پتل کو نکال دیں تو 24 کیرٹ سونا بن جاتا ہے، پیور گولڈ جو ہے اس میں 1% ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں وہ جو کھوٹ ہے برائی کا، اس کو نکال کر اس سائڈ پہ کر دیں اور اس بندے کو ایک نئے درجے پر لے جائیں، اس کے ایمان کو اور زیادہ پختگی عطا فرمائے۔ تو مقصد تکلیف پہنچانا نہیں، مقصد کھوٹ کو نکالنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔